السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے پہلے اس کو ہنگارہ پہ سوچا تھا بات کریں گے، لیکن اس میں چونکہ بعض ریفرنسز اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ شاید اس طرح پنجابی میں اتنی سوٹیبل نہ ہوں، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ آج کی گفتگو جو ہے وہ اردو والے پروگرام میں ہی چلے، اور اس کے بعد جو اس کو فائنل ریپ اپ کرنا یا اس کو مطلب فنشنگ ہے وہ پھر پنجابی پروگرام میں کی جا سکتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت فلسطین والا ایشو کوئی چھوٹا نہیں ہے، وہاں اس میں جو تکلیف کی صورتحال ہے، جس میں ہیومن ایگنی اور انسانی المیہ کی جو صورتحال ہے وہ کسی طرح بھی صرف نظر کرنے والی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ لیکن یہ وہ پھوڑا ہے یا یہ وہ ناسور ہے جس کو مس ہینڈل کرنا اور مس ہینڈلنگ کے طور پر اس کے ساتھ ہمدردی کا یا یکجہتی کا اظہار کرنا کاؤنٹر پروڈکٹیو اور زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور بنا ہے آج تک۔ اب میرے پاس یہ آپشن تھا کہ 20-22 دن ہو چکے ہیں یہ جنگ چل رہی ہے، اور جب میں نے اس پہ بات نہیں کی تو مجھے آئندہ بھی نہ کروں، کیونکہ ایک تو وہ میری لگائی ہوئی آگ نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے بجھائے جانے سے بجھتی بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ سیف الدین سیف جو ہیں، ایک صوفی منش دانشور گزرے ہیں پاکستان میں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی صاحب آئے تھے، وہ آ کے تو وہ کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں تو کیتے نے؟ کہتے نہیں۔ کہتے تو انہوں نے ٹھیک کر سکنا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہتے پھر چپ کر کے چاہ پی۔ تو بات یہ ہے کہ جس میں آپ کا ایک تو آپ نے کیا نہ ہو، دوسرا آپ اس کو انڈو نہ کر سکتے ہو، اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہو، تو وہاں پر ایک تو چپ اور اس کو اپنی چاہ پئیں چپ کر کے، اور دوسری بات جو پیچھے بچتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سینسیبل اور خدا خوفی اور انسانی دل رکھنے والا جو وجود ہے وہ اتنی تکلیف دہ باتیں ہوں تو ان سے ایسے بھی نہیں گزر سکتا۔ اس کو تکلیف خود ہو رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے یہ سارا جب ہو رہا ہو، اس کا حل اگر آپ خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا پیدا ہوتی ہے پھر اس وقت۔ بے بسی کی دعا جو ہے وہ بس چلنے والی حالتوں کی دعا سے ویسے ہی افضل تر ہوتی ہے۔ تو جب آپ کا بس نہیں چل رہا اور اس میں خدا تعالیٰ سے فریاد اور دعا کا خانہ خالی بھی ہے اور دروازہ کھلا بھی ہے تو آپ وہ آپشن کیوں نہیں لیتے؟ ویسے میں نے آج آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے کل کا دن پرسوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح وہ امام جماعت احمدیہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، ابھی موجودہ امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الخامس نے، کہ روز کی دعاؤں میں روز کی اس میں یاد رکھیں اور سست نہ ہوں، اور اس میں یعنی ایک سجدہ یا کسی نماز میں ایک سجدہ یہ ضرور مخصوص رکھیں اس مقصد کے لیے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کیا میں نے اس سے پہلے، یعنی اس تحریک ہونے سے پہلے، کیا کسی ایک سجدے میں یا کسی ایک نماز میں یا دن کے کسی ایک حصے میں مخصوص طور پر یہ دعا کی تھی؟ تو نہیں کی تھی۔ اور اس کے بعد اگر یاد دہانی ہو گئی ہے تو پھر واقعی اپنے دماغ کو یہ کہنا پڑتا ہے۔ اب یہ دو مختلف طبقے آ جاتے ہیں، دعا پہ بلیو کرنے والے، دعا پہ بلیو ہی نہ کرنے والے۔ جو خدا اور دعا دونوں کو ویسے ہی نہیں مانتے تو وہ تو ویسے ہی جے چوراں کھڑی تے قلعے بدی والی بات ہے، کہ مطلب اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لیکن جو مانتے ہیں کہ خدا بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتی ہے، اور یہ دونوں ایک بالکل بڑی حقیقتوں کے طور پر ان کے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان کی صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے، ان کے تجربے کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ رستہ تھوڑا سا ڈائگریس ہوا ہے، کوئی اس میں ترمیم کی
اور دوبارہ واپس آ کے صحیح رستے پر آنے کی ضرورت تھی اور ہے۔ ایک حصہ تو خیر یہ شروع کا ہے، اسے تمہید میں ڈال لیں یا کس میں۔ اب آئیں ذرا اس کے پیرالل ساتھ ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو شروع میں اتنے مر گئے، اتنی بمباری ہو گئی، یہ ہو گیا، اب اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب یہ حالات ہیں۔ تقریباً ایک ہفتہ تک تو اس کے اپڈیٹس اور اس کی رپورٹنگ چلتی رہی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے مختلف ادارے یا چینلز تھے یا ان کے اینکرز تھے، انہوں نے پھر وہ اب روز یہ بتا کے جب تھک گئے کہ ہن 7,000 ہو گئے نے، ہن 8,000 ہو گئے، پھر ایک اور انہوں نے کیا کہ اس کی بنیادوں کو پکڑا، اس جنگ کا بیک گراؤنڈ بتایا، صہیونیت کی تاریخ پہ بات کرنی شروع کی، اور اس فلسطین کے قضیے کا ابتدا کہاں سے ہوئی، پھر اس کا مطلب یہ پھر اس کی تاریخی بیک گراؤنڈز میں گئے اور کچھ 1-2-4 دن انہوں نے اس میں نکالے۔ اس زمانے میں جو کچھ ہوا، اس کی پہلے دن سے والی بات سے کسی نے بات نہیں شروع کی ابھی تک۔ میں نے رات پچھلے 2-3 دن تحدیث نعمت کا وہ حصہ دیکھا جس میں چوہی ظفر اللہ خان صاحب نے اولین طور پر اس کی بات کی تھی، اور چوہی صاحب کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ جب میری تقریر شروع ہوئی تھی اس میں اس مسئلے کے اوپر، تو عربوں کو کوئی تعارف ہی نہیں تھا، نیا وزیر خارجہ، نیا پاکستان، تو انہوں نے اس وقت بس ایسے ہی بات شروع کی۔ لیکن جب میرے تقریر آگے کھلتی گئی اور بات آگے میرے آرگومنٹس بڑھتے گئے، تو پھر ان کی آنکھیں اور چہرے چمکنے شروع ہوئے، اور ان کی دلچسپی، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی ممنونیت اور وہ سارا کچھ آگے آنا شروع ہوا۔ اور اسی ماحول میں اس زمانے میں چوہی صاحب نے بات اٹھائی، اور پھر مختلف ملکوں کے سربراہوں اور اس جو لابی بن رہی تھی اور جو اس وقت ایڈوکیسی اور دھڑے بندی مارز وجود میں آ رہی تھی، اس کا احوال بیان کیا، جو وہیں سے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ کوشش کروں گا کہ کتب نما یا اسی پروگرام میں اتنا حصہ بھی آپ کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن 2 باتیں اس وقت ذہن میں آئیں۔ پہلی بات، دنیا میں 2 ایسے بڑے قضیے جن کی تاریخ اور جن کی لڑائی اور جن کے اوپر کلیم اور اس کلیم کے نتیجے میں 2 متحارب قوتوں کا برسر پیکار ہونا اور رہنا، وہ 48 آنورڈ سے جاری ہے۔ ان میں سے ایک یہ فلسطین والا ایشو ہے یا اسرائیل کے حوالے سے، اور دوسرا کشمیر والا ہے۔ فلسطین والے ایشو پہ روز اول سے پہلی معین اور کیٹیگوریکلی ریجیکشن والی اور پھر اس پہ بتانے والی کیمپین ہائیسٹ فورم پر چوہی ظفر اللہ خان صاحب نے شروع کی، اور پھر اس کے عربوں کے مفادات کا تحفظ جس حیثیت سے اور جس حد تک پرو ایکٹیولی آگے بڑھ کر ممکن تھا انہوں نے کیا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے، UN کا ریکارڈ اس پہ گواہ ہے، چوہی صاحب کی بایوگرافی میں، آٹو بایوگرافی میں یہ چیزیں موجود ہیں، دیگر سورسز سے بھی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر میں نے کنگ فیصل کا، اس زمانے میں وہ کنگ تو نہیں تھے لیکن سعودی وفد کے سربراہ کے طور پر ان کا لکھا ہوا خط انگریزی میں چوہی ظفر اللہ خان صاحب کے نام، جس میں انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ کس درجے پہ ممد اور معاون اور ہمارے لیے کتنی سودمند ثابت ہو رہی ہیں، وہ سارا موجود ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کے خلفاء نے جب بھی عالم اسلام پر کوئی بڑی بات آتی ہے اس میں گائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس وقت کے جو خلیفہ تھے امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد، ان کی طرف سے بھی الکفر و ملت واحدہ والا ایک مضمون ہے جو اس وقت سے شائع شدہ ہے۔ ہر طرح سے انہوں نے اس وقت گائیڈ کیا کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرو، یہ اقدام سے بچو، ایسا کرو، عربوں کے لیے یہ ہے، بات عربوں کی نہیں ہے، بات خانہ کعبہ کی ہے، اور اب کافی تفصیل سے۔ لیکن ایک بیماری عالم اسلام کو لاحق رہی، آج تک ہے،
وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو ان کے مفاد کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی ایسا صائب اور سوٹیبل مشورہ یا گائیڈ لائن یا پرپوزل یا درخواست جماعت احمدیہ کے ائمہ کی طرف سے کی گئی ہے، انہوں نے اس کو کبھی بھی کسی بھی زمانے میں قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ فلسطین کے قضیے میں آپ وہ دیکھ لیں، اور کشمیر کے معاملے میں دیکھ لیں کہ کشمیر کمیٹی کی تجویز ہونا اور اس کمیٹی کی تجویز کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وسائل کے ساتھ ایسے وکلاء کا پینل ڈیزائن کرنا جو وہاں ڈوگرا راج کے مظالم جو ہیں ان کے خلاف مسلمانوں کی اور کشمیریوں کے لیے کوئی اشکشوئی یا ان کی داد رسی کے لیے قانونی کوششیں کر سکے، دامے درمے سخنے قدمے ہر لیول پہ ان کی مدد کی جا سکے، یہ کام معین اور منظم طور پر اگر کیا تو امام جماعت احمدیہ اس وقت جو تھے وہی خلیفہ ثانی، انہوں نے ہی کیا۔ وہی پہلے اس کے صدر بھی ان کوششوں کی بنا پر بنائے گئے، اور پھر اس کشمیر کاز کو بھی جس وقت انڈیا یونائٹڈ نیشنز میں لے کے گیا ہے، تو اس وقت جس نے پراپر اس کو ہینڈل کیا ہے، بلکہ ایک مس ہینڈلڈ کیس کو اس طرح کہ اس وقت کے دانشور اور سیاستدان یہ کہا کرتے تھے کہ اقوام متحدہ میں انڈیا درخواست گزار اور مدعی کے طور پر گیا تھا اور ملزم کے طور پر واپس آیا ظفر اللہ خان کی وکالت کی وجہ سے اور ان کے آرگومنٹس کی وجہ سے۔ اس کوشش کو کیا پانی دیا؟ 53 کے فسادات اور 53 میں چوہے ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا جو مظاہرہ ہے سڑکوں اور گلیوں پر گالی و گلوچ کے صورت میں، وہ اس کے بعد ہی کیا گیا ہے۔ اور ایک طرف ایسے بھی تھے کہ جو ہائی کورٹ کے اور اس لیول کے جو لوگ تھے وہ ہاتھ بھی چومتے تھے کہ چوہے ظفر اللہ خان صاحب نے کس طرح نمائندگی کا حق ادا کیا، اور گلیوں اور سڑکوں پر دولتانہ سپانسرڈ جو ہے وہ جلوس بھی نکل رہے تھے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، قلم دان واپس لو۔ تو ایک چیز جو ہے وہ حقائق تو حقائق ہیں، حقائق میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ نیشنل سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر جس سطح پر بھی کسی ٹینجیبل اور سچ مچ میں ناسور اور رشتہ ہوا زخم بننے والا واقعہ ہونے لگا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو احمدیوں نے اور جماعت احمدیہ کے سرکردہ جن کی بھی اس وقت حیثیت تھی انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور وہ تاریخی اور یادگار اور بالکل سالڈ کردار تھا، اور وہ ہمیشہ مثبت تھا اور سر چڑھ کے بولنے والا مثبت تھا۔ لیکن اس کے جواب میں مسلمانوں کی عامت الناس کو اپنے مفاد کے اوپر ٹیون کر کے اور اپنے مفاد ہی کے ذریعے سیاسی گینز پہ نظر رکھنے والی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے ہمیشہ انتہائی گندے گھٹیا اور کری المنظر طریقے سے رسپونڈ بھی کیا ہے، ٹریٹ بھی کیا ہے۔ بائیں ہما اور اس سارے کے باوجود ہر دو چیزوں میں پھر کبھی پبلک سینٹیمنٹ جماعت احمدیہ کا جو ہے وہ کبھی اس کے خلاف بھی نہیں گیا۔ ان کے لیے دعا، ان کے لیے جہاں تک ممکن ہو وہ مدد، اچھی نیک خواہش رکھنا، دل میں ہمدردی رکھنا، اس ہمدردی کا جہاں ممکن ہو اس کا اظہار کرنا، یہ چیزیں ساتھ ساتھ جاری رہی ہیں، آج تک جاری ہیں۔ لیکن اب کچھ دنوں سے یہ پڑھنے کو مل رہا ہے، کوئی میں نے ٹویٹر پہ بھی دیکھا، باقی چیزوں سے بھی، کہ وہ جن کی کچھ ریٹنگ یا فالوئنگ ہے، وہ اب اس پہ نان سینسیکل واہیاتی کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ ایک نے میرے اس پہ پروگرام کے کمنٹس میں آ کے لکھا کہ آپ کے انگلینڈ والے مرشد جو ہیں انہوں نے کیا خطبہ دیا ہے اس پہ، وہ ان کا کیا سٹانس ہے۔ ایک کوئی عدنان راجہ ہے، یہ اس طرح کر کے کوئی کریکٹر ہے، پتہ نہیں کیا، یو کے بیسڈ،
وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ ایگزیکٹ اس کے ٹویٹ میں تھا کہ جی اس نے کوئی خدمت نہیں کی فلسطین کے لیے، ظفر اللہ خان نے. ظفر اللہ خان اس وقت ایک اپنی جاب کر رہا تھا ایک غیر مسلم وزیر خارجہ کے طور پر، ایک مسلمان کے، یعنی ایک مسلمان ملک کے غیر مسلم وزیر خارجہ کے طور پر ہی واز ڈوئنگ ہز جاب. اس طرح کے دانشور اور اس طرح کے گھٹیا جملے باز جو ہیں، ان کے لیے تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. بلکہ میں تو بکواس کہنا چاہ رہا تھا، بمشکل روک رہا ہوں کہ وہ میرے امریکہ سے ایک بزرگ ہیں، ان کا مجھے میسج ملا کہ وہ آپ کے جرمنی والے طاہر بھٹی کو غصہ کیوں چڑھا رہتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا اثر اتنا ہے کہ مجھے بات کرتے وقت جب جائز طور پر بھی ایک بات آتی ہے کہ وہ پورا تھریڈ ہے اس کا، وہ اس زمانے میں کل دی جم ہو کل دی فقیرنی تیا علی مدد. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جس وقت پاکستان بنا ہے تمہارے کہیں دادے پردادے کا وقت ہوگا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اس وقت پاکستان کوئی ملٹی نیشنل کمپنی تھا جس کے سی ای او اور ڈائریکٹرز کے لیے آپ نے پوسٹیں ایڈورٹائز کی ہوئی تھیں؟ بغیرتی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. حالت یہ تھی کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے کہا گیا قائد اعظم کی طرف سے کہ آپ لاہور میں ہیں تو وہاں ذرا ان سے مل لیجئے گا. اور وہ پرپوزلز قائد اعظم کا ان کو یوں پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 جگہ کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارے پاس چیف جسٹس سپریم کورٹ بنانی ہے پاکستان کی، اور چیف جسٹس کوئی نہیں ہے. تو اس کے جو انتظامی کام اور باقی بائی لاز ہیں وہ تو بعد میں بنتے رہیں گے، اگر تم پہلے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لو پاکستان کی سپریم کورٹ کے، تو اس کے لیے ہمیں شدید ضرورت ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ دولتانہ جو ہے وہ جیسے تیسے کام تو چلا رہا ہے، لیکن وہاں پر ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہاں پر کسی اپ رائٹ بندے کی ضرورت ہے. تو پھر یا پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے جس کے لیے اس وقت ایک آپ کی ضرورت ہے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مرکز میں قائد اعظم کے پاس بھی ضرورت ہے کہ وزارت عظمیٰ انہوں نے مجھے دی ہوئی ہے، لیکن وزارت خارجہ کے لیے بندہ کوئی نہیں ہے. اب یہ اگر وہاں سے ہی پڑھ کے سنایا جائے تو تبھی سمجھ آئے گی کہ کیا سچویشن تھی. اور یہ کل کے لونڈے جم کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک کے غیر مسلم وزیر خارجہ. کون سا ملک تو کون سی غیر مسلم؟ تمہاری عقل پہ تو لعنت کریں یا ملامت کریں کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ اس مسلمان ملک کے پلے کیا کچھ تھا. باؤنڈری کمیشن کا مقدمہ تک تو ظفر اللہ خان لڑ کے اس حد تک پہنچ رہے ہیں. قائد اعظم کو جو ہے وہ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ سکرو ٹائٹ کرنا چاہ رہا تھا اس زمانے میں، ذاتی رنجشوں کے وہ بدلے لے رہے تھے. سارے ایسٹس جو ہیں ان سے جواب دے دیا گیا تھا. حالات کچھ اور تھے اس زمانے میں. اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور اپنا ویژن رکھنے والے اور انٹرنیشنلی جن کی ورتھ ہو، والی بھوپال تو جو ہے وہ اس وقت یعنی ساری سہولتیں اور ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیا کچھ دے کے تو انہوں نے ظفر اللہ خان کو کہا تھا کہ کم از کم 3 سال تو میرے ساتھ آپ نکال جاؤ کسی طرح. ان حالات میں اور پریوی کونسل، وائسریگل کونسل، ان تک ان کی پہلے ہی رسائی تھی. انہوں نے کسی جاب کے لیے اپنا سی وی نہیں ڈراپ کیا ہوا تھا جس طرح تم کہہ رہے تھے. نہ عقل ہے، نہ موت ہے، نہ کچھ سمجھ ہے، نہ شعور ہے. صرف 50,000 فالورز آ گئے اور جدی مرضی مطلب لا کے ہاتھ پڑھا دو. یہ حالات ہیں. اس وقت کی وزارت خارجہ کا کچھ مطلب تھا. اس وقت کی وزارت خارجہ نے جو اپنا رول پلے کیا تھا اس کے نتیجے میں کئی مسلمان ممالک ہیں جن کو آزادی اس وقت کی ظفر اللہ خان کی ایڈوکیسی سے نصیب ہوئی تھی. اور بہرحال ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ اتنی گھٹیا نہیں تھی. مراکش وغیرہ جو ہیں ان کے جو اس وقت کے سربراہ تھے حکومتوں کے، انہوں نے کہا تھا کہ ظفر اللہ خان کا اگر پلین جہاز بھی گزر رہا ہو تو اس کو بھی سلامی دی جائے. بہرحال یہ وقت گزرے، اور اس میں اگر زیادہ فوکس اس بات پہ نہ بھی کروں
کہ احمدیوں نے اور احمدی لیڈرشپ نے اور احمدیوں کے اس وقت کے سربراہ شخصیات نے کیا کیا کردار ادا کیے، اس کے باوجود وہ ایک ہسٹری ہے۔ اب آئیں اس طرف کہ یورپ نے یا بالفور کے اقدامات نے اور ٹرومین کی سپورٹ نے، وہ اس وقت جو اسرائیل آپ کو بنا کے آپ کے سامنے عربوں کے اندر رکھ دیا تھا، وہ بن گیا، تو اس کے بعد سے لے کے 48 سے لے کے آج تک آ جائیں تو یہ جو 70 سال کا 75 سال سے زیادہ کا ٹائم آپ کو ملا ہے، ان 75 سالوں میں عالم اسلام نے متحدہ ایفرٹ کیا کی ہے، آج تک کیا کی ہے؟ جب یہ قضیہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے تو وسعت اللہ خان اپنے پروگرام میں ایسے انگلیوں سے 5 اور 4 9 ارب ممالک، 9 ارب ملکوں کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے اوپر، بھئی 57 کنٹریز ہیں، اس میں سے 9 ہیں، وہ 9 بھی کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑی تشویش ہو رہی ہے ہمیں۔ آپ لوگوں کو سیدھی بات نہ سننے کا موقع کبھی ملا ہے نہ کرنے کا۔ پریکٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ آپ میں سے اس وقت مسلمان ملکوں میں اگر آپ ترکی کو لے لیں تو ترکی کے پاس اکنامک سٹیبلٹی بھی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پاس ڈیفنس کی بھی طاقت ہے۔ آپ سعودیہ کو لے لیں، وہ اس کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی جو بھی ان کا سسٹم ہے اس کے مطابق ہے، ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کو وہ سپانسر کرتے ہیں اور دنیا کی ریشہ دوانیوں پہ جب جب دل چاہتا ہے ان کا انویسٹ کرتے ہیں، اور فوج بھی ایسی تو ہے نا کہ جس کے لیے راحیل شریف کو جا کے انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے چیف۔ ایران کے پاس وہ پٹاخے بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں، تیل بھی ہے اور سوورینٹی بھی ہے، گنتے جائیں اس طرح ملک۔ قطر ہے، وہ کیا ہے، کہاں کہاں کتنی کتنی انویسٹمنٹ کر کے وہ دنیا کو سپانسر کر رہا ہے۔ یو اے ای کو کیا کمی ہے؟ 10 15 20 تو ایسے نکل ہی آئیں گے کہ جڑے کسی سد پوچھے ہیں، اگر سیریا وغیرہ شام وغیرہ کو چھوڑ بھی دیا جائے تو۔ انہوں نے عالم اسلام کی اتنی طاقتوں نے، اور پاکستان کے پاس اگر چلو پیسے کوئی نہیں، ایٹم بم تو ہے، فوج بھی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کوئی نہیں ہے، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، اکنامیکلی کھوکھ ہے۔ ان ساروں نے اپنا جائنٹ اتحاد کیا ہے ابھی تک؟ جن کے پاس پریکٹیکلی کچھ کرنے کا، کر گزرنے کا، اور واقعتاً کسی سائزیبل اور کسی ٹینجیبل یکجہتی کا اظہار کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع تھا، انہوں نے تو کیا کوئی نہیں۔ احمدی اب پھر 70 سال کے بعد کود کے وچ آ جائیں، کیوں؟ کیا کرنے آئے؟ ہم نے جو پہلے آپ کے لیے کیا اس کو آپ نے کافروں کی اور نان مسلموں کی، غیر مسلم وزیر خارجہ کی، مسلمان ملک کی جاب کے طور پر آپ لے رہے ہیں۔ اتنے کمینے اور احسان فراموش جو ہیومن سٹف اور قومی سٹف ہے، اس کی اب ہم کون سی اور خدمت کریں اور کیا کود کے آ جائیں اس میں؟ کس کیپیسٹی میں؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہ آپ کے انگلینڈ والے مرشد جو ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ دعا پہ بلیو کرتے ہیں۔ انہوں نے سارے ورلڈ کیپٹلز جو ہیں ان میں سے بڑی جو حکومتیں ہیں ان کو پچھلے 10 سال میں خط لکھے ہیں کہ تم لوگ کیا کرنے جا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں، انہوں نے کیپٹل ہل میں، انہوں نے جرمن پارلیمنٹ میں، ہالینڈ میں، برٹش پارلیمنٹ میں جا کے یہ کہا ہے کہ آپ کو انصاف کی جو قدریں ہیں ان کو مذہبی دھڑے بندیوں اور سیاسی اور اکنامک مفادات سے اوپر اٹھ کے ان انصاف کی اور امن کی جو ویلیوز ہیں ان کو پانی دینا ہوگا، ان کی سنچائی کرنی ہوگی، ان کا خیال کرنا ہوگا، تب یہ دنیا آگے آپ ٹرانسفر کر سکیں گے صحت مند نسلوں کی صورت میں، ورنہ عالمی جنگ آپ کے منہ پہ سامنے کھڑی ہے اور آپ معذور نسلیں چھوڑ کے جائیں گے۔ انہوں نے ساری لیڈرشپ کی بے حسی کو ایڈریس بھی کیا ہے، ان سے بات بھی کی ہے۔ اب تم لوگوں کی اور ایسے احسان فراموش اور گندہ دہن اور گھٹیا ذہنیت کے ساتھ جو دانشوری بگاڑتے پھر رہے ہیں،
ان کی خاطر اب آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے آپ بات کریں اور ادھر سے، یہ نہیں ہوتا. اب پنجابی میں کہتے ہیں ہن رنگی دے رنگ ویکھو. اب چپ کر کے انتظار کریں، کیونکہ آپ کے پاس 48 سے لے کے اب تک 70-75 سال کا ٹائم تھا، آپ نے ککھ بھی نہیں کیا. جن کے پاس حکومتیں ہیں، جن کے پاس طاقتیں ہیں، جن کے پاس جو امہ کہلاتے ہیں، جن کے پاس ان کی OIC ہے، اسلامک کانفرنس ہے وہ ممالک کی، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ان کا مجھے بتا دو نا، پھر اس کے بعد میں بتا دوں گا کہ انگلینڈ والے مرشد جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ صورتحال جب چل رہی ہے، اس صورتحالات میں دنیا کے اور انسانیت کے آگے جو آنے والے دن، مجھے کل ایک ہالینڈ کا شخص ملا جو سافٹ ویئر کا ہے، انجینئر بھی، اور ان کا بزنس بھی اسی میں ہے. سینسیبل تھا وہ، آپ لوگوں جیسا نہیں تھا. اس سے کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی، پونا گھنٹہ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہتا میں ریلیجن کو تو نہیں، میں فین نہیں ہوں ریلیجن کا، لیکن یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہو یہ ساری قابل غور نظر آ رہی ہیں، اور واقعتاً یہ تھریٹ موجود ہے. باقی میں نے اس سے صرف یہ سوال اٹھایا کہ مجھے انٹرنیشنل جسٹس لیول کا آپ مجھے صرف یہ بتا دو کہ UN کے سیکرٹری جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اس کو ریزائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مسلمان ملکوں کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ تو اس کو ریزائن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ سارے کے سارے UN سے کیوں نہیں ریزائن کر جاتے؟ جو UN جو ہے اس کی یہ حیثیت ہے، اس میں رہنے اور اس کو رکھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اب انٹرنیشنلی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ UN کا سیکرٹری جنرل ریزائن کرے. ضرورت اب اس بات کی ہے کہ یہ UN ٹوٹل اب جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. یہ کسی قابل نہیں ہے. جن لوگوں میں پھر بھی کوئی دیانت، کوئی انصاف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب یعنی ایک ٹرکش خاتون تھی جو پیرس جا رہی تھی، اور تھوڑی دیر بیچاری شی واز آلموسٹ ان ٹیئرز. تو میں نے کہا کہ اب آپ اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل نارمل سنبھال کے، تو یہ میں تمہیں بتا دوں کہ اس طرح کا جو فیل ہے نا وہ یا تمہارا ہے یا میرا ہے یا میرے تمہارے جیسے عام انسانوں کا ہے. یہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا، مطلب فرینچ پریزیڈنٹ ہو جائیں، یا مطلب امریکن پریزیڈنٹ ہے، یا اسرائیل کا وزیر اعظم ہو گیا، یا اس لیول پہ، یا سعودیہ کے ولی عہد، وہاں پر اس طرح سے چیزوں کو نہیں فیل کیا جا رہا. وہ اپنے گریٹر اور جیوگرافیکل، جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک مفادات کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. اور دنیا میں اب پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے. اسی المیہ کی بنیاد پر پریسیپیٹیشن شروع ہو چکی ہے، اور بہت واضح گلیرنگ قسم کی. اس پریسیپیٹیشن میں ظاہر ہے ایک سرا یہ پول کو اختیار کرے گا، دوسرے پول کو اختیار کریں گے، اور وہ بدترین دن جن میں جا کے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، ایک برہنہ سے یہ نہ ہوگا کتاب بند ہے آزار، وہ وقت اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے. اور آپ اس وقت کو بھی خدا خوفی یا دعا یا اللہ تعالیٰ سے کوئی معجزانہ اور غیبی امداد طلب کرنے اور مانگنے کے، یا پھر اپنے طریقہ کار کو درست کرنے کے، اپنی مسلمان حکومتوں کو یہ بتانے کے کہ آپ یہ کریں. آپ ہمارے مرشد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شرمی کے ساتھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بے شرمی میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے جو پہلے آپ کو جو کچھ کر کے دیا ہے، آپ نے اس کو کب مانا ہے؟ اور آج اگر اب ہم کرتے بھی ہیں تو آپ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، تو ہماری کوششوں کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ کمینہ پن پہلے بھی جاری ہے، اس کمینے پن سے آپ باز نہیں آ رہے. اور اس سارے دورانیے میں جب یہ ایگونی اور یہ حالت ہے، اس وقت پاکستان میں خبر آ رہی ہے، دنیا نیوز یعنی اخبار ہے، اور ایسا غیر ذمہ دار ہے کہ جی وہ اسرائیل کے حملے میں 600 قادیانی ملوث ہیں. وہ 600 کا فگر آپ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. لہٰذا یہ انتہائی بے شرمی کی آپ کی صورتحال ہے. آپ پرلے درجے کے گھٹیا پن اور احسان فراموشی اور بے غیرتی کے
پیڈسٹل پر کھڑے ہو کے، وہاں سے کھڑے ہو کے بھی آپ اسی طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کے پیڈسٹل پہ کھڑے ہوں گے تو آپ سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے. اس حالات میں اور اس صورتحال میں اگر احمدیوں کو یہ مشورہ ہے کہ اس بحث میں نہ پڑیں، اور واقعتاً یہی بات ہے، در حقیقت اس وقت یہ بحث کا وقت ہی نہیں ہے. جو سمجھنے والے اور جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور جو عامات الناس ہیں وہ اگر ہزاروں کی تعداد میں ابھی مر رہے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں مرنے والے ہیں. کیونکہ جب یہ گند پڑ جائے گا، جس وقت یہ رشیا اور یوکرین والا واقعہ ہوا اس وقت بھی تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے مطلب اچھے خاصے شہر آباد تھے اور اگلے دن برباد. تو یہ اگلوں کی یہ جو اس وقت بستے ہوئے شہر ہیں ان کی کیا گارنٹی ہے؟ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی. لہذا بھائی ایک تو یہ ہے کہ اب جملہ بازی بند کر کے سوال یہ ہے کہ آپ جو طاقت رکھتے ہیں آپ خود کریں. آپ کے پاس حکومت ہے، آپ فیصلے کریں. آپ کے پاس اکنامک سٹیبلٹی ہے، آپ اس کی مدد سے فیصلے کریں. فائر پاور ہے، کریں فیصلے. ہمارے پاس کیا ہے؟ چندوں سے ہم اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. آپ ہمارے اپنے حقوق جو ہیں وہ ہمیں کہیں نہیں دے رہے، ہم آپ کے حقوق کی کہاں سے جنگ جا کے لڑنی شروع کر دیں؟ پولیٹیکل جماعت ہم ہیں نہیں، دفاعی اور اس طرح کی فوجی اس طرح کی بھی ہمارا کوئی وہ نہیں ہے. انسانوں کو کچھ اچھے برے کی تمیز کے لیے اوپر بات کرنے کے لیے چھوٹا سا ایک ہیومن سٹف ہے جو اپنے ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے. جس ملک میں ہے اس ملک میں اس کے ساتھ وفاداری بھی ہے، اس کے لا ابائڈنگ پرسنز کے طور پر رہ بھی رہے ہیں. جلوس اور ہڑتالوں والے نہیں ہیں تو نہیں ہیں. ہاں جہاں جہاں موقع آیا ہے وہاں حق سچ کی بات اور پیروں پہ پورا پار ڈال کے کی جاتی ہے، اور کی ہے ہم نے. یہ مختلف حوالوں سے اور مختلف مواقع سے جو میں نے چیزیں دیکھی اور پڑھی تھیں اور سوچی تھیں وہ کمپیکٹ فارم میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. کسی کے پلے پڑ جائیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو میری تو پہلے دن سے لاؤڈ تھنکنگ ہے. اگر اچھی لگ گئی تب بھی ٹھیک ہے، نہیں لگی تو بھی ٹھیک ہے. البتہ یہ جو میں نے حوالے مختلف دیے ہیں یہ میں اگلے دنوں میں کوشش کروں گا کہ کیسے، اگر پنجاب کے انگریز گورنر سے بات کرنی پڑی ہے تو ظفر اللہ خان میں اتنی توفیق تھی کہ انہوں نے کہا کہ پھر بات یہ ہے. اگر اس وقت کے ڈی سی لاہور سے بات کرنی پڑی ہے تو کی ہے. اس وقت کے ٹرومین یا بیکر سے یعنی یو کے وزیر خارجہ سے بات کرنی پڑی ہے تو پھر کر کے دکھائیے. تو یہ چیز ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اکسانے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، نہ احمدی نہ احمدیہ سسٹم. لہٰذا آپ بھی اگر کوئی تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے معین ایفرٹ کی بات ہے تو 100 بسم اللہ وہ ضرور جاری رکھیں. اور جہاں تک دعا کا ہے آپ اپنے عالم اسلام میں بتا دیجئے کہ کون کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے دعا دا کی ہے، تو یہی تو بات ہے کہ آپ کے نزدیک دعا کی ہے. اصل تو آپ اپنی کوششوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، تو آپ اپنے کوششوں کو خدا سمجھتے ہیں، آپ ان کے ذریعے مدد مانگیں. ہم کائنات کے خالق اور مالک کو خدا سمجھتے ہیں، ہم اس سے دعا کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.